بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور ہمارے سبق کا نام ہے محنت۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے سادہ عبارت نظم و نثر کو سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو آپ نے آج کی نظم غور سے سننی ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے اور آپ نے اس کے درست تلفظ بھی سیکھنے ہیں، اور یہ سیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح بولا اور درست طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے دو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں جو کہ سبق کو غور سے سن رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبق یاد بھی کرتے ہیں، اس کو غور سے سننے کے بعد اس کو لکھتے بھی ہیں، جو گھر کا کام دیا جائے وہ گھر کا کام بھی کرتے ہیں، جو سبق یاد کرنے کے لیے دیا جائے اس کو یاد بھی کرتے ہیں، جو ٹیسٹ دیا جائے اس ٹیسٹ کی تیاری بھی کرتے ہیں، اور گھر جا کر اپنا گھر کا کام یعنی ہوم ورک بھی اچھی طرح کرتے ہیں، یعنی خوب محنت کرتے ہیں۔ کھیل کے وقت میں کھیلتے ہیں، کام کے وقت میں کام کرتے ہیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کے وقت میں تلاوت کرتے ہیں، اور اگر گھر کا کوئی کام کرنا ہو تو گھر کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کامیابی، اس کا نتیجہ ہوتا ہے خوشی، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے شاباش اور اچھے نمبرز۔ اور اس کے بعد آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، آپ ایک اچھے اور کامیاب انسان بنتے ہیں، اس لیے کہ محنت کے بغیر کوئی آدمی بھی کامیاب یا کوئی بھی انسان عظیم نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے آج یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہی مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ پڑھائی میں محنت کریں گے اور آپ اچھے بچوں کی طرح اپنا ہر سبق، اپنا ہر کام اور اپنے ہر گھر کے کام کو وقت پر کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب، اور سبق بھی ہمارا ہے محنت۔ اور جیسے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ محنت کے بغیر کوئی بھی کام آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے، تو چلتے ہیں اور اپنے آج کے سبق میں موجود اشعار کو پڑھتے ہیں، ان کا معنی سمجھتے ہیں، ان کے درست تلفظ اور اعراب کو سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھتے ہیں کہ محنت کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اے نو نہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا، محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے، سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے۔ تو آپ نے اشعار سنے، اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان اشعار کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ اے نو نہال بچوں، نو نہال کہتے ہیں کم عمر کا بچہ۔ کیا کرنا ہے؟ محنت سے کام کرنا، یعنی صرف کام ہی نہیں کرنا بلکہ کام میں پوری محنت اور لگن سے کام کرنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا، محنت کے بل پر یعنی محنت کی وجہ سے ساری دنیا کو رام کرنا، یعنی ساری دنیا کو اپنا مطیع بنانا، اپنا فرما بردار بنانا، اپنے قبضے میں کرنا، ساری دنیا پر اپنا راج قائم کرنا اور اپنی حکومت قائم کرنا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا محنت کی وجہ سے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو شروع میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے لوگ آپ کی محنت کی تعریف کریں گے اور اس پر رش کریں گے۔ اگلا شعر، محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے۔ کارخانے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کام کیا جاتا ہے، جہاں پر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور دنیا کے کارخانے سے مراد ہے دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، ہمیں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے، چاہے وہ بجلی کی چیزیں ہو، چاہے وہ اسکول ہو،
چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ پڑھانا ہو، دنیا کا ہر کام، تمام کام صرف اور صرف چل رہے ہیں محنت کی وجہ سے۔ اگر ڈرائیور محنت نہ کرے اور صبح سویرے نہ اٹھے تو گاڑی کون چلائے گا؟ اگر دکاندار محنت نہ کرے اور صبح سے شام تک دکان میں بیٹھ کر مشقت کے ساتھ وہ چیزوں کو نہ بیچے تو دکان نہیں چل سکتی۔ اگر آپ پیارے بچوں محنت نہ کریں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا، اور اس شعر میں ہمیں کیا کہا گیا کہ محنت ہی کی وجہ سے دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں، اور محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے۔ یعنی دنیا کی جو بھی قوم ترقی کر رہی ہے اور وہ اس ترقی سے پیسے کما رہی ہے، خزانے کما رہی ہے، علم کے خزانے، دولت کے خزانے، شعور کے خزانے، وہ کس سے مل رہے ہیں؟ وہ محنت ہی سے مل رہے ہیں۔ اور اگلا شعر، سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، یعنی ہاتھ سے ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، دستکاری کا مطلب ہے ہاتھ سے ہونے والے کام، ان سب میں محنت ہی نے جان ڈالی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور صبح سے لے کے شام تک، کام کرنے والے لوگ صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں؟ محنت ہی کرتے ہیں، اور محنت ہی نے ان کے کام میں جان ڈالی ہے۔ اور مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کان کسے کہتے ہیں؟ جی، سننے والا کان نہیں، بلکہ وہ جگہ اور وہ پہاڑ میں وہ مقام جہاں پر ہم کھدائی کر کے مختلف قیمتی پتھر وغیرہ نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کان۔ اور اس شعر میں اور اس مصرعے میں کہا گیا کہ مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے، یعنی محنت نے ہی مزدور کو اس قابل بنایا کہ وہ امیر سے امیر تر ہو گیا، اور بالآخر ہم نے یہ سمجھا کہ مزدور نے اتنی محنت کی کہ بالآخر وہ دولت سے مالا مال ہو گیا، اور گویا کہ وہ اس کے پاس دولت کی کان آ گئی۔ تو مزدور جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، وہ بھی اگر محنت کرے تو وہ اتنا عظیم اور کامیاب انسان بن سکتا ہے کہ گویا اس کے پاس دنیا کی اور عزت کی بہت سی دولت آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، ہم آواز الفاظ تلاش کریں۔ اور ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ ہم آواز کہتے ہیں ان الفاظ کو جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اگرچہ ان کے الفاظ الگ الگ ہوں لیکن آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جان، اس کا ہم آواز ہے کان، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح آپ نے کارخانے اور نام، ان کے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں، اسی نظم میں موجود ہیں، اور ان کے ہم آواز الفاظ آپ نے یہاں پر اور یہاں پر، یعنی اپنی کتاب ہی میں لکھ دینے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان الفاظ کے الٹ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے دنیا، آخرت، عزت اور ذلت، اس کا متضاد ہے۔ اسی طرح محبت، جان، آرام اور دولت کے متضاد آپ نے تلاش کرنے ہیں، آپ نے خود سوچنا ہے، اور اپنے والدین سے بھی مدد لے کر آپ نے یہاں متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا کام موجود ہے۔ محنت کرنا اور اپنے لیے آسانیاں تلاش کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا حصہ رکھا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے درذیل نظم کو ترنم سے پڑھیں اور نظم کی کوئی سی ایک خاص بات لکھیں، یعنی آپ نے ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور اپنے لیے آسانیاں اور سہولت تلاش کرتا ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ان اشعار کو پڑھنا ہے۔ اور کوئی ایک خاص بات جو ان اشعار پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ نے وہ ایک خاص بات اپنی نوٹ بک پہ اور اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔
اور اب چلتے ہیں ورک بک کی جانب اور مل کر کچھ سوالات کو حل کرتے ہیں. پہلا سوال، سوالیہ علامت ہوتی ہے، یعنی ان تین میں سے سوالیہ علامت کون سی ہے؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہے سوالیہ علامت. سوال نمبر 2 ہے، تم کب لاہور جاؤ گے؟ اس جملے میں سوالیہ لفظ کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک، لفظ کب. تو یہ ہو جائے گا ہمارا درست جواب. یہ پینسل ہے. اس جملے کو سوالیہ بنانا ہو تو جملے سے پہلے آئے گا کہاں، کیوں یا کیا. تو جب ہم شروع میں کیا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا سوالیہ جملہ. اور سوالیہ جملے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ علامت. تو یہ بن جائے گا سوالیہ جملہ. سوال نمبر 4 ہے، حمزہ ناشتہ نہیں کر رہا. اس جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے مناسب لفظ ہوگا حمزہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہا. اور آخری سوال ہے، بارش ہو رہی ہے. اس جملے کو سوالیہ میں تبدیل کرنا ہو تو ہم اضافہ کریں گے کیا بارش ہو رہی ہے. لفظ کیا شروع میں لگا دیں گے سوالیہ لفظ، اور آخر میں سوالیہ علامت کا اضافہ کر دیں گے. اور یہ ورک بک سے گھر کا کام جو کہ آپ نے خود کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 1، درج ذیل اشعار والدین بچے کو پڑھ کر سنائیں. یعنی والدین اس گھر کے کام میں ضرور شامل ہوں. بچہ انہیں سنتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات زبانی دے گا. یعنی والدین ان اشعار کو بچوں کے سامنے پڑھیں، ان کو سمجھائیں، اور اس کے نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کی ورک بک میں، والدین وہ سوالات اپنے بچوں سے زبانی پوچھیں اور بچے ان سوالات کا زبانی جواب دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کا کام سننا اور بولنا سے متعلق ہے، تاکہ بچوں کو سننا بھی آئے اور بولنا بھی آئے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.